أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى اے ایمان والو، لکھ دیا گیا تم پر قصاص مقتولوں کے بارے میں، مقتولوں کا بدلہ لینا تم پر لکھ دیا گیا ہے۔ الحر بالحر والعبد بالعبد، آزاد بدلے آزاد کے اور غلام بدلے غلام کے۔ والانثى بالانثى، اور عورت بدلے عورت کے۔ فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، پس جس کو معاف کر دیا جائے، جس قاتل کو معاف کر دیا جائے اس کے بھائی مقتول کی طرف سے کچھ، پس پیچھا کرنا ہے ساتھ دستور کے، اچھے طریقے کے۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور ادا کرنا ہے دیت کو اس کی طرف ساتھ نیکی کے۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، یہ رعایت ہے تمہارے رب کی طرف سے اور مہربانی ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، پس جس نے زیادتی کی بعد اس کے، پس اس کے لیے عذاب ہے دردناک۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، زندگیوں کا تحفظ ہے، اے عقل والو، تاکہ تم بچ جاؤ۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، لکھ دیا گیا ہے تم پر جب آئے تم میں سے کسی ایک کو موت۔ ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، اگر وہ چھوڑ جائے مال، وصیت کرنا ماں باپ کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے ساتھ اچھے طریقے کے۔ حقا علی المتقین، یہ حق ہے پرہیزگاروں پر۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، پس جس نے تبدیل کیا اس کو بعد اس کے جو سنا اس کو۔ فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ، پس بے شک اس کا گناہ ان لوگوں پر ہے جو بدلتے ہیں اس کو۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم، پر جو کوئی ڈرے وصیت کرنے والے سے جھک جانے سے یا گناہ سے، پس اصلاح کر دے درمیان ان کے، درمیان وارثوں کے۔ فلا اثم علیہ، پس کوئی گناہ نہیں اس پر۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، نہایت مہربان ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج 13 نومبر ہے سن 2009، اور آج کے سبق میں 5 آیات کریمہ پڑھی گئی ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 178 سے لے کر 182 تک۔
ان آیات میں دو مسئلے بیان ہوئے ہیں، ایک قصاص کا مسئلہ اور دوسرا وصیت کا مسئلہ۔ کیونکہ اب امور مصلحہ، امور خیر کا ذکر ہو رہا ہے تو کچھ کل بھی بیان ہوئے اور مزید اس کے متعلقات آج بیان کیے جا رہے ہیں، آگے بھی آ رہے ہیں امور مصلحہ، روزہ وغیرہ۔ قصاص کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ مقتولوں کا بدلہ لینا تمہارے ذمے لکھ دیا گیا ہے۔ مقتولوں کا بدلہ لینے سے قتل بند ہو جائیں گے، اس میں یہ حکمت بیان کی گئی ہے۔ لیکن اگر کوئی معاف کرنا چاہے تو معاف کرنے کا بھی حق رکھا، اجازت دے دی۔ لیکن قصاص میں یہ برابری کا حکم دیا گیا ہے کہ اس میں ظلم اور زیادتی نہ ہو، کیونکہ اسلام سے پہلے یہ طریقہ تھا کہ خاندانوں کا موازنہ کیا جاتا تھا۔ اگر چھوٹے خاندان کا آدمی بڑے خاندان کے عورت کو قتل کرتا تو یہ کہتے ہیں ہم بدلے میں مرد کو قتل کریں۔ اسی طرح وہ ان کا غلام مارتا تو یہ بڑی برادری، بڑے خاندان کہتے کہ ہم تو تمہارے سے بڑے ہیں، ہم غلام کے بدلے تمہارے آزاد کو قتل کریں گے، یا تم ہماری عورت کو مارو گے ہم تمہارے مرد کو ماریں گے، تم ہمارا ایک آزاد آدمی مارو گے ہم تمہارے دو ماریں گے۔ یہ دستور چلتا تھا اسلام سے پہلے، حتیٰ کہ یہودیوں کے اندر بھی بنو قریظہ اور بنو نذیر اپنے آپ کو ہم پلہ نہیں سمجھتے تھے۔ اسی طرح اوس اور خزرج یہ بھی اپنے آپ کو برابر نہیں سمجھتے تھے۔ تو اللہ پاک نے قصاص کا بھی حکم دیا اور ساتھ کہا کہ اس میں برابری ہونی چاہیے، ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ اور واضح ہو کہ اس کا مفہوم مخالف مراد نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر عورت مرد کو مار دے تو مرد کے بدلے عورت کو نہیں مارا جائے گا، بلکہ عورت ہی قتل ہوگی۔ اگر غلام آزاد آدمی کو مار دے تو بدلے میں آزاد ہی غلام ہی قتل کیا جائے گا، جس نے قتل کیا دوسرے بے گناہ کو نہیں مارا جائے گا۔ جو مجرم ہے سزا اسی کو ملے گی۔ صرف یہ بیان کرنا اس موقع مال کے مطابق تھا جو کہ غلط رسم اہل عرب میں راج تھی۔ اور پھر فرمایا کہ اگر قاتل کو معاف کر دے اس کا بھائی کی طرف سے اسے معاف کر دیا جائے، یعنی مقتول کی طرف سے، تو پھر دیت کی ادائیگی اچھے طریقے سے ادا کی جائے، مانگنے والا اچھے طریقے سے مطالبہ کرے، دینے والا نیک نیتی سے ادا کرے، کیونکہ اگر قتل کے بدلے قتل کی سزا نہ ہو تو پھر دیت ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ دیت کا معنی خون بہا، خون کا معاوضہ، قتل کا معاوضہ، اور قتل کا معاوضہ 100 اونٹ کے قیمت کے برابر ہے، یا 1000 دینار یا 10,000 درہم۔ 100 اونٹ کی قیمت 10,000 درہم جو چاندی کے ہوتے تھے، 3.5 ماشے کا ایک درہم ہوتا ہے، اس کا حساب لگائیں تو تقریباً 15 لاکھ سے کچھ اوپر بنتا ہے۔ اسی طرح 1000 دینار یا 100 اونٹ، ان کی جو قیمت ہے وہ ادا کرے گا قاتل مقتول کے وارثوں کو، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ مانگنے والوں کا مطالبہ بھی احسن طریقے سے ہونا چاہیے، اور دینے والوں کو بھی ادا نیکی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ فرمایا یہ رعایت ہے اللہ کی طرف سے اور مہربانی ہے، یعنی اس میں موقع محل دیکھا جائے گا کہ قاتل کا قصور کتنا ہے۔ اگر وارث سمجھتے ہیں کہ اس کا اتنا جرم نہیں ہے، اس کو معاف کرنا چاہیں تو پھر معاف بھی کر سکتے ہیں، بالکل بھی معاف کر سکتے ہیں، اور خون بہا لے کر بھی معاف کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک مسئلہ بھی سنتے جائیں، اگر وارثوں میں سے
مقتول کے کئی وارث بھی تو ہو سکتے ہیں، ایک وارث معاف کر دے، باقی کہیں ہم قصاص لیں گے، ایک کہتا ہے میں دیت لوں گا، تو ایک وارث بھی اگر قصاص کے بدلے دیت پر راضی ہو جائے یا معاف کر دے تو پھر اس سے قصاص نہیں لیا جاتا، یہ ضابطہ ہے، کیونکہ کسی کی جان کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا کہ آدھی جان تو اس کی لے لی جائے اور آدھی جان چھوڑ دی جائے، یہ ہو سکتا ہے؟ تو لہذا پھر ہر حال میں دیت ہی دینی پڑے گی، اور جو مقتول کے وارث ہیں وہ دیت وصول کرنے پر مجبور ہوں گے، ایک بھی اگر معاف کر دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے، اگر اللہ چاہتا تو قصاص ہی لاگو کر دیتا، اس میں مزید رعایت دیتا ہی نہ، تو یہ اللہ کی مہربانی ہوئی، رعایت ہوئی، تخفیف ہوئی۔ اور فرمایا دیت لینے کے بعد یا قصاص لینے کے بعد پھر بھی دل میں عداوت رکھے کوئی اور پھر اس کے خلاف کوئی پلاننگ کرے، کوئی زیادتی کرے، پھر قتل کر دے، تو فرمایا جو زیادتی کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بعض کا صلح بھی کر لیتے ہیں اور پھر بعد میں جب موقع ملتا ہے بندہ مار دیتے ہیں، تو یہ جائز نہیں، اس کو اللہ نے ظلم کہا۔ پھر آگے اللہ نے ترغیب دی کہ حتی الامکان قصاص ہی لو، خون کے بدلے خون، النفس بالنفس، جان کے بدلے جان لینا یہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ عقل والو اس میں تمہاری زندگی کا تحفظ ہے۔ جب قاتل کو قتل کیا جائے گا تو آئندہ کوئی بھی قتل کرنے والا 1000 بار سوچے گا، کیا سوچے گا؟ کیا سوچے گا؟ کہ مجھے بھی قتل ہونا ہے، تو وہ قتل سے باز رہے گا، اس طرح تمہاری زندگی کا تحفظ ہو جائے گا۔ قصاص کا مسئلہ بیان کرنے کے بعد آگے اللہ نے وصیت کا مسئلہ بیان کیا، لیکن یہ آیت اس وقت کی ہے جب ابھی سورۃ نساء میں وارثوں کے حصے نازل نہیں ہوئے تھے، تو وارثوں کے حصے نازل ہونے کے بعد اس کی اہمیت کم ہو گئی اور اب صرف یہ مستحب رہ گئی ہے۔ اسی لیے سورۃ نساء میں یوصیکم اللہ والے رکوع سے مفسرین اس آیت کو منسوخ مانتے ہیں۔ بہرحال جب تک وارثوں کے حصے مقرر نہیں ہوئے تھے تو یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ مرنے والا مرنے سے پہلے وصیت کر کے مرے کہ اس کی وراثت کس حساب سے تقسیم ہوگی تاکہ بعد میں لڑائی جھگڑے نہ ہوں، تو لہذا وہ وصیت کر کے مرے کہ میرے ماں باپ کو اتنا دو، بیٹوں کو اتنا دو، بھائیوں کو اتنا دو، جس کو وہ دینا چاہتا ہے، گویا اس کی تقسیم وارثوں پر مرنے والے پر رکھی گئی تھی۔ لیکن اس کی بھی ترتیب یہ تھی کہ 2 حصے تو اس کی اولاد کو ملیں گے، تیسرا حصہ جو ہے وہ دیگر وارثوں کے لیے وہ وصیت کر جاتا تھا مرنے والا۔ لیکن حدیث میں آتا ہے آخری خطبے میں حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل حق کو اس کا حق عطا کر دیا، آت اللہ کل ذی حق حقہ فلا وصیت لوارث، فرمایا آپ وصیت کوئی ضرورت نہیں کسی وارث کے لیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حصے مقرر کر دیے ہیں، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے اب وراثت تقسیم ہوگی قرآن کے اندر جو مقرر کیے ہوئے حصے ہیں ان کے مقرر مطابق، تاہم پھر بھی تیسرے حصے میں وصیت کا اختیار باقی ہے اور یہ مرنے والے کی مرضی پر ہے، اگر کر جائے گا تیسرے حصے کی وصیت تو اس کے مطابق تقسیم ہوگی، اور اگر وہ وصیت نہیں کرتا تو پھر ساری اس کی جو پراپرٹی اور مال ہے وہ قرآن کے بتائے ہوئے حصوں کے مطابق تقسیم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وصیت کوئی ایسی کر گیا جو انصاف پر مبنی نہیں تھی، تو کوئی سمجھدار آدمی وارثوں میں صلح کرا دے اور اس کی تقسیم صحیح کرا دے جس پر سارے وارث راضی ہو جائیں، تو فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، کیونکہ بعض اوقات وصیت کرنے والا بھی غلط وصیت کر جاتا تھا، مثلا سب کو نہ دیا، ایک کو ہی سارا دے دیا،
یا کوئی اور زیادتی کر گیا، تو اس طرح کی تبدیلی فرمایا مشورے سے کی جا سکتی ہے، بلکہ جتنے بھی میت کے وارث ہیں وہ وراثت کی تقسیم میں مکمل اختیار رکھتے ہیں۔ فرض کر لیں اب یتیم پوتے کی وراثت نہیں ہوتی اور وصیت بھی کوئی نہیں کر کے گیا، تو وارث بیٹھ جائیں مشورے سے کہیں کہ یہ بھی ہمارے بھائی کا بیٹا ہے، یتیم ہے، تو لہذا اس کو بھی ہم اتنی رقم دیں گے، سارے راضی ہو جائیں تو درست ہے۔ لیکن ویسے اگر ضابطے کے تحت ہوگی تو یتیم پوتے کو وراثت نہیں ملتی۔ اس لیے مرنے والے کا فرض ہے کہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میرے وارث کون کون سے ہیں اور کس کس کو کیا ملتا ہے، لہذا اگر کوئی محروم وراثت ہے تو تیسرے حصے میں سے وصیت کر سکتا ہے، اور اگر وصیت ناانصافی پر مبنی ہو تو وارثوں کے مشورے سے اس میں تبدیلی بھی کرائی جا سکتی ہے، جیسا کہ اللہ نے یہاں اجازت دے دی۔ تو یہ مفہوم ہے ان آیات کا جو آج پڑھی گئی۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص، تم پر لکھ دیا گیا ہے قصاص۔ قصاص کا معنی بدلہ، بدلہ لینا لکھ دیا گیا ہے، یعنی تم مقتولوں کا بدلہ لو۔ فی القتلى، مقتولوں کے بارے میں، قتلہ جمع ہے قتیل کی، مقتول ایک ہو تو مقتول یا قتیل، اور زیادہ ہوں تو قتلہ، یہ جمع ہے۔ فرمایا مقتولوں کے بارے میں قصاص تم پر لکھ دیا گیا ہے، اگر کوئی تمہارا بندہ قتل کر دے تم بدلے میں قتل کر سکتے ہو، لیکن خود نہیں، یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے، اگر حکومت اسلامی ہو تو۔ الحر بالحر، آزاد بدلے آزاد کے۔ آیت کے اس اگلے حصے میں صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ بدلہ لینے میں برابری ہونی چاہیے، بدلہ لینے میں برابری ہونی چاہیے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آزاد کے بدلے غلام کو قتل نہیں کیا جائے گا یا آزاد کے بدلے عورت کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ جو اہل عرب میں ایک غلط روایت تھی اس کا رد کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے۔ سورۃ مائدہ میں آیت آئی ہے النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، تو اس لیے برابری مقصود ہے، یہ مقصود نہیں ہے اس کا مفہوم مخالف کہ اگر کوئی آزاد غلام کو قتل کر دے تو غلام کو نہیں کریں گے، یا غلام آزاد کو قتل کر دے تو آزاد کو قتل نہیں کریں گے۔ الحر بالحر، آزاد بدلے آزاد کے، والعبد بالعبد، اور غلام بدلے غلام کے، والانثى بالانثى، اور عورت بدلے عورت کے۔ تو اس میں جو ظلم ہوتا تھا کہ عورت کے بدلے عورت کو مارنے کے بجائے کہتے تھے جی مرد کو ماریں گے، ہمارا خاندان بڑا ہے، تم نے ہمارے غلام کو مارا ہے، ہم تمہارے غلام کو نہیں ماریں گے، ہم تمہارے آزاد کو ماریں گے۔ اس ظلم کا خاتمہ کیا۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پس جس کو معاف کر دیا جائے، جس کو معاف کر دیا جائے یعنی قاتل، جس قاتل کو معاف کر دیا جائے، من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے، یعنی اپنے بھائی جس کو اس نے قتل کیا تھا، اس میں اشارہ اس طرف کیا کہ جس کو مارا ہے وہ بھی تو بھائی ہے، اپنے بھائی کو مارنا کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ اس کے بھائی کی طرف سے یعنی مقتول کی طرف سے۔ بھائی کس کو کہا؟ کس کو بھائی کہا؟ کوئی نہیں پتا کسی کو، مقتول کو کہا۔ 3 دفعہ میں نے کہا ہے مقتول کو بھائی کہا، مقتول کو جواب ایک بھی نہیں آیا۔ جس قاتل کو معاف کر دیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے یعنی مقتول کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے، یعنی بالکل معاف کر دیا جائے، کچھ معاف کر دیا جائے، پوری دیت لی جائے یا آدھی دیت لی جائے، کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ فاتباع بالمعروف، بس پیروی کرنی ہے ساتھ اچھے طریقے کے، پیچھا کرنا، اتباع کا معنی پیچھا کرنا۔ تو جس نے کوئی پیسے لینے ہوتے ہیں اس نے پیچھا کرنا ہوتا ہے، بار بار جا کر مانگتا ہے، مطالبہ کرتا ہے میری رقم دو، تو مانگنے والوں کو کہا گیا ہے کہ وہ اچھے طریقے سے مانگیں۔
یہ نہیں کہ سر پر بیٹھ جائیں ابھی دو، جہاں سے چاہو لا کر دو، تو اس کو مہلت دینی چاہیے تاکہ وہ اس کی کوئی ارینجمنٹ کرے۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور ادائیگی کرنی ہے اس کی طرف ساتھ نیکی کے، یعنی مقتول کے وارثوں کو دیت ادا کرنی ہے نیکی کے ساتھ، نیک نیتی سے دینا ہے، ٹال مٹول نہیں کرنا، دونوں پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ، فرمایا یہ رعایت ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ رعایت کیا ہے؟ کس کو رعایت کہا؟ کون بتائے گا؟ رعایت کس کو کہا؟ قتل کے بدلے دیت، ویسے تو اس کو قتل کرنا تھا لیکن دیت رعایت ہے۔ یہ رعایت ہے تمہارے رب کی طرف سے، ورحمہ، اور مہربانی ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ، پس جس نے زیادتی کی، بعد ذالک، بعد اس کے، یعنی دیت پر راضی ہو گئے، دیت لے لی لیکن اندر پھر بھی بغض رکھا کہ بدلہ لیں گے، پھر کوئی خباثت کی، شرارت کی، فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، بس اس کے لیے عذاب ہے دردناک، اس کے لیے عذاب ہے دردناک۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ یہ قصاص کی حکمت بتائی جا رہی ہے کہ اگر قاتل کو قتل کر دیا جائے گا تو آئندہ کے لیے قتل بند ہو جائیں گے، ہو جائیں گے یا نہیں؟ ہمارے ملک میں چونکہ قصاص کو نہیں لیا جاتا، پیسوں کے ساتھ فیصلے ہوتے ہیں عدالتوں میں، اکثر قاتل دندناتے رہتے ہیں، بہت سارے مقدموں کو پولیس ہی خراب کر دیتی ہے، اور پھر آگے عدالت میں ایسی جال سازی کی جاتی ہے کہ نوبت ہی نہیں آتی کہ قاتل کو سزا ملے۔ تو اسی وجہ سے قتل عام ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر اس پر عمل ہوگا تو تمہاری زندگی محفوظ رہے گی، تم بچ جاؤ گے قتل سے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، یعنی زندگی کا تحفظ ہے۔ بظاہر تو ایک کے بدلے دو مارے جائیں گے نا، بظاہر پہلے ایک مقتول تھا، اب قاتل کو بھی قتل کر دیں گے تو دو ہو جائیں گے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں نہیں، یہ بہتر ہے، اس لیے بہتر ہے کہ آئندہ قتل کا سلسلہ رک جائے گا، زندگی تمہاری محفوظ ہو جائے گی۔ یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، یعنی قتل سے بچ جاؤ، اور قتل نہ کرو گے تو اتنے بڑے گناہ سے بھی بچو گے۔ تو گناہوں سے بچنا پرہیزگاری اور تقوی میں آتا ہے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، لکھ دیا گیا ہے تم پر، یہ کوتبہ کا نائب فاعل الوصیہ ہے، یاد رہے، کوتبہ لکھ دی گئی ہے، الوصیہ تو وصیت کرنا، لیکن درمیان میں الفاظ اور زیادہ آ گئے ہیں، اس لیے ذرا میں نے پہلے بتا دیا گیا۔ کوتبہ علیکم الوصیہ، تم پر وصیت لکھ دی گئی ہے۔ جب وارثوں کے حصے مقرر نہیں ہوئے تھے تو یہی حکم تھا، لکھ دی گئی تم پر وصیت، اذا حضر احدکم الموت، جب آئے تم میں سے کسی ایک کو موت، جب تم میں سے کسی ایک کو موت آنے لگے، مرنے کے قریب ہو جائے، سمجھے کہ میں اب مرنے والا ہوں، تو وہ وصیت کر کے مرے۔ ان ترک خیرا، اگر وہ چھوڑ جائے مال، اگر چھوڑ جائے مال، خیر کا معنی مال بھی ہے، لحب الخیر لشدید ہے نا، سورۃ آخری پارے کی، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کی محبت میں پکا، تو خیر کا معنی یہاں مال ہے۔ ان ترک خیرا، اگر مال چھوڑ جائے، اگر مرنے والا پیچھے مال چھوڑ کر مر رہا ہے تو مرنے سے پہلے اس کے ذمے ہے کہ وصیت کر کے مرے۔ الوصیت، وصیت لکھ دی گئی ہے، للوالدین، والدین کے لیے، ماں باپ کے لیے وصیت کرے، والاقربین، اور قرابت داروں کے لیے، یعنی تیسرے حصے میں
2 حصے تو اس کی اولاد کو ملیں گے، تیسرے حصے میں وصیت کر کے مرے، بالمعروف، ساتھ دستور کے، اچھے طریقے کے، یعنی انصاف کے تقاضے ملحوظ رکھے، یہ نہیں کہ جس سے دوستانہ ہے اس کو زیادہ دے دیا، جس سے دوستانہ کم ہے اس کو کم دے دیا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ حقا علی المتقین، حق ہے پرہیزگاروں پر، یعنی جو نیک لوگ ہیں اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ اس کا خیال رکھیں۔ لیکن میں نے آپ کو وہ حدیث سنا دی جس میں حضور فرماتے ہیں کہ اب وصیت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے خود اس سے مقرر کر دیے۔ وہ اس سے سورۃ نساء کی آیت میں نازل ہوئے تھے، یوصیکم اللہ والا رکوع جو ہے اس میں سارے حصے ہیں۔ البتہ تیسرے حصے میں وصیت کرنا مستحب اب بھی ہے، اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ فَمَن بَدَّلَهُ، پس جس نے تبدیل کر دیا اس کو، مرنے والے نے اور وصیت کی تھی، پاس اس وقت کوئی ایک ہی بیٹھا ہوا تھا، اس نے چکر دیا جی یہ وصیت کر گیا، غلط بدل کر دیا تو اس کی گناہ بھی اسی بدلنے والے پر ہوگا۔ پس جس نے بدلا اس کو بعد ما سمعہ، بعد اس کے جو سنا اس کو، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، پس بے شک اس کا گناہ ان لوگوں پر ہے جو بدلتے ہیں اس کو، جو وصیت بدلیں گے وہ گنہگار ہوں گے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ لیکن وصیت بدلنے کی ایک صورت پھر بھی باقی رکھی اللہ تعالیٰ نے، فرمایا وصیت کو بدلا جا سکتا ہے لیکن سارے وارثوں کے مشورے سے، سارے وارثوں کے مشورے سے وصیت کو بدلا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ایک مرنے والا وصیت نہیں کر کے مرا، وارثوں نے سمجھا کہ ہمیں تو حصہ مل جائے گا لیکن یہ یتیم پوتا ہے، اس بے سہارا ہے، اس کو بھی کچھ نہ کچھ دینا چاہیے، سارے راضی ہو گئے جی ٹھیک ہے اس کو ہم اتنی رقم دیں گے، تو اللہ کہتے ہیں کوئی اعتراض نہیں ہے اللہ کو، ٹھیک ہے، یا اس کی وصیت انصاف پر مبنی نہیں تھی، وارثوں کے مشورے سے اس کو صحیح کر لیا تو جائز ہے۔ فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا، پس جو کوئی ڈرے وصیت کرنے والے سے، جانفن جھک جانے سے، کہ کسی ایک کے حق میں وصیت کر جائے گا دوسروں کو معلوم کر دے گا، او اسمن، یا گناہ کی وصیت کر گیا، غلط وصیت کر گیا۔ گناہ کی وصیت یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میرا مال جو ہے نا یہ فلانے غلط کام میں لگا دینا، تو یہ گناہ کی وصیت ہے۔ یا کہتا ہے کہ میری اتنی رقم جو ہے نا یہ فلانے کوئی مندر بنا دینا، اب مندر تو نہیں بنایا جا سکتا، یا غلط وصیت کر جاتا ہے، گناہ کی وصیت کر جاتا ہے، تو فرمایا پھر اس میں اصلاح کی جا سکتی ہے۔ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، پس اصلاح کر دے درمیان ان کے، یعنی وارثوں کی رضامندی سے اس میں تبدیلی کر لی جائے تو فرمایا اس پر کوئی گناہ نہیں۔ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، پس نہیں ہے کوئی گناہ اس پر، کس پر کوئی گناہ نہیں؟ تبدیل کرنے والے پر، تبدیل کرنے والوں پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے، اللہ ایسی صورت میں معاف کر دے گا۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ مرنے والا ابھی مرا نہیں، اسی سے کہہ دیا جائے کہ وصیت یوں نہ کرو یوں کرو، اور وہ خود بدل دے، تو پھر مرنے والے پر بھی کوئی گناہ نہیں اس صورت میں۔ تو مقصد یہ ہے کہ انصاف کے تحت وارثوں کے مشورے سے تبدیلی کرنا جائز ہے۔ تو یہ 2 مسئلے آج کے سبق میں جو آیات آئی ہیں بیان ہوئے ہیں، دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ بیماروں کو شفا دے، بے ہدایتوں کو ہدایت دے، اسلام کا بول بالا فرما، ہر فتنے اور شر سے بچا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى